नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इल्ज़ामात लगते रहे, स्पेकुलेशंस होती रहीं, दावे होते रहे, कयास आराई होती रही कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं और मरीम नवाज़ शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और यूँ नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के जो दोनों घराने हैं, उनके जो बच्चे हैं, बच्चे तो खैर गलत होगा, एडल्ट्स हैं, मतलब उनकी जो औलादें हैं, उनके दरमियान शदीद तरीन इख्तलाफात हैं। और अब एक मुस्लिम लीग एन नहीं है बल्कि दो मुस्लिम लीग एन है। ये इल्ज़ामात PTI के लीडरान भी लगाते रहे, लेटेस्ट इल्ज़ामात ख़ास करके शेख रशीद अहमद ये इल्ज़ामात लगाते रहे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दरमियान इस चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि वो और शहबाज शरीफ किसी तरह से भी पाकिस्तानी सियासत के हवाले से एक मौक़िफ़ नहीं रखते हैं। उनका जो एग्जैक्ट जुमला था, जो एग्जैक्ट सेंटेंस था, वो मैं एक बार फिर आपको सुनाता हूँ। शहबाज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और उन्होंने जो मिसाक़े मईशत की बात की है, उसमें डेफिनेटली उनके पेश नज़र वो चीज़ें होंगी जो शायद मेरे पेश नज़र नहीं हैं। ये मेरे ज़ाती राय है कि मिसाक़े मईशत जो है वो मजाक़ मईशत है मेरा ख़्याल है। और जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। उस शख्स से मिसाक, उसको तो ये NRO देने के मुतरादिफ होगा जिस बात पे उनका घेराव करना चाहिए। और जो भी उसकी गिरती हुई साख को सहारा देगा, वो अवाम की अदालत में, वो कोई भी अपोजिशन पार्टी हो, वो अवाम की अदालत में मुजरिम ठहरेगी, मुजरिम कहलाएगी। कोई भी जमात हो अवाम की नज़रों में मुजरम ठहराई जाएगी। और मिसाक के मईशत दर हकीकत एक मजाक है, मिसाक के मजाक है। सियासत की दुनिया में ये एक अनरिटन रूल है कि आपके इख्तलाफात होते हैं, आपके डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन आप उन्हें छुपा के रखते हैं, आप उनको खुल के सामने नहीं लाते। इन अदर वर्ड्स, जब आपके इख्तलाफात खुल के सामने आ जाते हैं, उसके बाद सूरत हाल जो है वो बड़ी इरिवर्सिबल जो है वो क्वार्टर्स में चली जाती है। यहाँ ये बात वाज़ेह हो गई है कि PMLN के अंदर अब दो धड़े हैं। इसकी सियासी अहमियत क्या है, यहाँ से हम आज अपने प्रोग्राम की डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, जो स्पेशल असिस्टेंट हैं टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और अकाउंटेबिलिटी। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मेरे साथ स्टूडियोज़ ही में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, जो पाकिस्तान के मुमताज़ पॉलिटिकल कमेंटेटर और कॉलमनिस्ट हैं और मसलसल इतना बड़ा कागज़ात का पलंदा अपने साथ लेकर आए हुए हैं नाज़रीन कि मैं हैरान हो रहा हूँ कि इतनी रिसर्च उन्होंने की हुई है मुख्तलिफ इशूज़ पे। वेरी वार्म वेलकम टू इरशाद भट्टी साहब एज़ वेल। मुझे वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रही हैं कराची से सना बुच्चा साहिबा, जो पाकिस्तान की प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, माइक्रो ब्लॉगर हैं, टेलीविज़न एंकर पर्सन रह चुकी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू सना बुच्चा एज़ वेल। सना, अगर मैं आपसे ही बात का आगाज़ करूँ, क्या ये बात अब ऑब्वियस हो गई है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं? अब ये एक पार्टी नहीं है बल्कि दो बड़े धड़े हैं। I don't necessarily subscribe to that opinion. I think मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो कल इंटरव्यू भी दिया है, उससे भी ये बात बहुत हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि उनके इख्तलाफात नहीं हैं। और आई थिंक उन्होंने बहुत दो टोक अल्फाज में ये इस बात की तरदीद भी की है। कयास आराइयाँ आप जो चाहे समझ सकते हैं, और ऑफ कोर्स यहाँ पे इस मुल्क में बगैर सबूत के इल्ज़ाम भी लगाया जाता है, तो कयास आराइयों में तो कोई पाबंदी नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि आई मीन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर हो सकता है, लेकिन आई थिंक ये डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म जिस तरह में आप कहते हैं, आई थिंक पार्टी को भी जमहूरी अंदाज में आगे चलना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स जो मेजॉरिटी लीडर समझेंगे वही पॉइंट ऑफ व्यू सामने आएगा। मरीम नवाज शरीफ साहब की बेटी ज़रूर हैं, लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पार्टी के अहदेदारान हैं। और आई थिंक खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ये पार्टी को काफ़ी हद तक इसकी पॉलिसी को भी ड्राइव करने में हेल्प करेंगे। ठीक, वेरी इंटरेस्टिंग। सो बेसिकली भट्टी साहब, सना ये समझती हैं कि महज उन्होंने एक जमहूरी हक इख्तियार यूज़ किया है मरीम नवाज साहिबा ने, जिन्होंने शहबाज शरीफ, किसी हद तक तो ऐसे भी लगा कि वो शहबाज शरीफ साहब ह्यूमिलेट हो रहे थे उस जगह पे, लोगों ने महसूस किया, लेकिन वो समझती हैं कि नहीं, इट वॉज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और ऐसी चीज़ है नहीं है। उन्होंने कहा कोई इख्तलाफात नहीं। पहला तो सना बुच्चा साहिबा को मेरा सलाम, मेरा इनके साथ पहला प्रोग्राम है। मैं देखें हाँ, और ये हमारी जो जर्नलिज़म की हिस्ट्री है
اس میں میری کوئی جائیداد نہیں، اس کے حوالے سے یاد رکھی جائیں گی. اور ثنا بچا صاحبہ نے ابھی مریم صاحبہ کے انٹرویو پر اعتبار کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے جو افواہ پھیلانا چاہتا ہے اس کو کھلی چھٹی ہے. ثنا بچا صاحبہ کے پروگرام میں ہی انہوں نے آ کے کہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میری اندرون ملک یا بیرون ملک جائیدادیں ہیں، یعنی میں تو معافی مانگ لوں گی. رفٹ ہے یہ، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، یہ اس وقت رفٹ ہے شہباز شریف صاحب کا اور مریم کا، لیکن اس کے علاوہ یہ بالکل سارے سیانے ہیں، گڈ کپ بیڈ کپ کھیل کھیلتے ہیں، فل سٹاپ کاما گھر سے نکالتے ہیں کہ تو نے دبانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. اور آخری اعتزاز احسن صاحب، اس نے کہا ہے کہ میں نے بلاول کو مشورہ دیا ہے کہ ذرا شریفوں سے محفوظ رہنا. یہ کب پتہ نہیں سیٹی بجے اور یہ پیچھے سے نکل جائیں. اور مجھے کلثوم نواز صاحبہ نے 3 دن پہلے کہا، ادھر ڈیلیں ہو رہی تھی مشرف کے ساتھ، مجھے کہا کہ جنگ تیز کر دو، اور 3 دن بعد نکل گئی. اور نوابزادہ نصر اللہ حقے ہڑبڑا کر نوابزادہ خان کو بتایا گیا کہ نواز شریف جا چکے ہیں، ہڑبڑا گئے، گھبرا گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا میرے ساتھ رہیے بھٹی سر، میں آپ کی طرف آنا چاہتا لیکن چونکہ انہوں نے جو سوال اٹھایا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. ثنا، یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ 2016 میں آپ ہی کے پروگرام کا وہ کلپ تھا. آپ ٹرسٹ کرتی ہیں، آپ کو اعتماد ہے کہ جب محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ میرے اختلافات نہیں ہیں تو انہوں نے وضاحت کر دی اور آپ اس وضاحت سے کو بائے کر رہی ہیں. لیکن وہ جو کلپ میں آپ کو سناتا ہوں وہ آپ ہی کے پروگرام کا کلپ ہے جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کے لیے بہت بڑی مشکل کا سبب بعد میں بنا. وہ کلپ سن لیتے ہیں. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. ثنا، یہ تو کم از کم جو کلپ ہے اس میں تو وہ سچ نہیں بول رہی تھی. یہ بات ثابت ہو گئی ہے معید؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہے؟ مطلب آپ مطلب I'm just saying ریفرنسز تو ابھی بھی چل رہی ہیں نا. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جیل کی سزا ہو یا بیل پہ نکل گئے ہوں، بہت ساری چیزیں ابھی پروو ہونا باقی ہیں. میرا خیال ہے کہ اثاثے نامزد کی ہیں ثنا، وہ تو ڈکلیئر کر چکی ہیں. 90 کروڑ کے اثاثے تو وہ خود ڈکلیئر کر چکی ہیں اپنے انکم ٹیکس کے ریٹرنز کے اندر. 90 کروڑ کے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی وہی. اور کل انہوں نے جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ اگر ہمارے پاس ہوتے جی جب یہ ہم انٹرویوز کنڈکٹ کرتے تو آئی تھنک معید صاحب کو بھی ایکسپیرینس، بہت سارے لوگ ہیں جو جھوٹ بھی بولتے ہیں اور آپ کے شوز پہ آ کر ہی بولتے ہیں. اور دیکھیں میں مریم صاحبہ کی ریپرزینٹیو نہیں ہوں، نہ میں نون لیگ کی ریپرزینٹیو ہوں. میں صرف اپنی دانش میں جو صحیح سمجھتی ہوں وہ بات کر رہی ہوں. اور میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم ثبوتوں کے اوپر جائیں اور اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی پہ جائیں تو یہاں پر پوری ایک لمبی فہرست ہے جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. آپ اکاؤنٹیبلٹی کے اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے، معاون خصوصی ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے. ابھی آپ نے ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی سائن کیا اسحاق ڈار صاحب کی ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے، جو اسپیسیفکلی جس میمورنڈم کے ٹائٹل میں لکھا گیا ہے کہ یہ اسحاق ڈار کی ایکسٹریڈیشن کا میمورنڈم ہے. اب ثنا یہ کہہ رہی ہیں کہ اس ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اربوں روپے خرد برود کیے، یہاں سے لے گئے، ان کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ڈائریکٹلی آپ کے اوپر اور آپ کی منسٹری کے اوپر یا آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ الزام ہے کہ سلیکٹو طور پہ چند لوگوں کو پکڑ لیا ہے، لیکن ایکولی سائز کے کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے خرد برود کرے ہیں اربوں روپے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو آپ لوگ بالکل نہیں سامنے، بات ہی نہیں کوئی کر رہا ان کی. ویسے نام انہوں نے وہ آپ ادھر کی بال میرے کورٹ میں پھینک رہے ہیں. وہ بھٹی صاحب تو کہہ رہے ہیں نام بتا دیں. ثنا نے بھی نام نہیں بتایا لیکن آپ جنرل بات کر رہی ہیں، لیکن اسپیسیفک پہ بھی آ جاتے ہیں. ایسے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اگر خرد برود کی ہے اربوں کی، جنہیں ہم نے ہمارے نیٹ میں نہیں ہے یا جن کو پرسو نہیں کیا جا رہا، یا جن کے پیچھے نیب نہیں ہے، ایف آئی اے نہیں ہے، باقی ادارے نہیں ہیں. مجھے یہ بتا دیجیے ملک کے اندر کبھی آپ کی ہسٹری میں ہوا؟ پہلے سن تو لیجیے نا، پہلے سن تو آپ ضرور دیں. ہم تو چاہ رہے ہیں ثنا، ہم تو چاہ رہے ہیں. ایک بات مکمل، آپ پاکستان کی ہسٹری میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. اگر دیکھیں، اگر ثنا صاحبہ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے
تو یہ ویسے بھی وسل بلوور کا وہ لا تو چلا گیا پارلیمنٹ میں, یہ پہلے ایگزسٹنگ لاز کے تحت بھی بتا سکتی ہیں, صیغہ راز میں بتا سکتی ہیں, ہم ان کو بھی پرسو کریں گے. ثنا دس از اے گڈ کوسچن. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اسپیسیفک انفارمیشن ہے کہ لوگوں نے اربوں روپے کی خرد برد کی ہے, میں اس کا جواب, اربوں روپے بھی آپ کہہ رہے ہیں, جی اربوں روپے کی خرد برد, چلے جی جی چلیں ٹھیک ہے, شروع کر لیتے ہیں. اب میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں شہزاد صاحب, یہ بتائیے گا کہ چلیں ہم کب سے احتساب کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آج سے احتساب کرنا چاہتے ہیں, ہم آج کی تاریخ سے احتساب کرنا چاہتے ہیں, تو پھر علیمہ خان صاحبہ کا احتساب کیجئے, خسرو بختیار صاحب کا کیجئے, نہیں آپ اس وقت دو دیکھیں, آپ اس وقت پروگرام ہوسٹ نہیں کر رہی ہیں, آپ نے کہا تھا اربوں کی, وہ مجھے اربوں کی بتا دیں. ایموشنل نہیں, آپ کو نہیں, آپ میری بات اب سنیں گے نا, میں نے ان کی سنی, اب آپ میری بات, میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ نے اچھا میں بتا رہی ہوں, آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے تو کیسے چلے گا؟ آپ نے خود کہا نا کہ لوگ اربوں روپے اٹھا کے لے گئے ہیں. میں لکھ رہا ہوں, علیمہ خان, میں لکھ رہا ہوں, چلے ہاں, علیمہ خان, خسرو بختیار, جنرل کیانی کے بھائی, 2 بھائی ہیں ان کے, آشیانہ سکینڈل, چلیں آ جائیں 28, اگر ہم نے 80s کی دہائی سے آنا ہے تو 80s کی دہائی سے آ جاتے ہیں. چلیں جی اب آ جائیں اس پہ. اب آپ نے نواز شریف سے بات کو کر لی ہے, جہانگیر ترین, ہمایوں اختر آشیانہ خان. میں کو ایک کون تھا؟ ایک سیکنڈ, ایک ایک کر کے لکھ لیں. آشیانہ اسکینڈل میں کون ہے کو ایکیوز, وہ پوچھ رہے ہیں. جی جی, آشیانہ اسکینڈل میں تو سعد رفیق صاحب ہے نا. جی 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 جی, ایک اور اسکیم تھی جی, شاید میں نے غلطی سے غلط بول دیا تو آپ مجھے اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں. جی اچھا, ہمایوں, میں نے آپ کو کہا اگر ہم نے 80 سے آنا ہے تو آپ, ہم موٹے موٹے نام لے رہی ہوں نا, میں پوری ایک لسٹ, ہمایوں اختر خان ہو گئے, جہانگیر ترین ہو گئے, نواز شریف, شہباز شریف صاحب تو کٹہرے میں ہیں ہی, اس سے پیچھے جانا ہے تو آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہری پور کے ایک گاؤں سے ایوب خان صاحب کا تعلق تھا, ان کے بیٹوں کی گندھارا انڈسٹریز کہاں سے آ گئیں؟ میں کہہ رہی ہوں اگر ہم نے احتساب ہی کرنا ہے اور اگر ہم نے نام ہی لینے ہیں تو اس میں تو بہت, اب میں کہہ تو رہی ہوں اگر لمبی فہرست لینے بیٹھیں گے تو میں ای میل کر دیتی ہوں شہزاد اکبر صاحب کو. نہیں بالکل صحیح ہے, وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم نے احتساب اکراس دا بورڈ کرنا ہے, ہم نے کچھ شخصیات کا کرنا ہے. ٹھیک, بالکل ثنا بالکل صحیح ہے, آپ کا بڑا بھرپور موقف جو ہے وہ آ گیا کہ احتساب کتنا پیچھے کرنا ہے. اگر 50 سال سے شروع کریں تو ایوب خان کے خاندان سے وہ کہہ رہی ہیں, اختر عبد الرحمان, میں تو کہہ رہی ہوں آج سے کرنا ہے تو آج بھی فیر کر لینا, امپارشیالٹی دکھا دیں, پارشل نہ رہیں. میں تو کہہ نہیں رہی آپ 80 سے کریں, آپ بتا دیں آپ نے آج وہ جواب دینا چاہ رہے ہیں, کے نام آپ کے سامنے ہیں. میں آپ کا جواب لینا چاہ رہا ہوں, پلیز. جی دیکھیے ذرا دیکھیے, پہلی بات تو یہ میں پہلے ایٹ دی آؤٹ سیٹ کہہ دوں کہ بڑی ویسے خوشائند بات ہے کہ ثنا بچا صاحب کا بیانیہ بالکل وہ بیانیہ ہے جو مریم صاحبہ کا بیانیہ ہوتا ہے کہ احتساب کرنا ہے تو ان کا کرے ان کا کرے. لیکن میں آج اسپیسیفک جواب ضرور دینا چاہوں گا. دیکھیں, جنرل مشرف صاحب کے اوپر جتنے باتیں کی جاتی ہیں, اتنے کہ وہ ہیں, اتنے ان کے اکاؤنٹس ہیں, اتنی چیزیں ہیں, تمام اکاؤنٹس ڈکلیئرڈ ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی کمپلیننٹ بنتا ہے کہ یہ اسپیسیفک ہیں تو ان کے خلاف ایف بی آر بھی کارروائی کر سکتا ہے, نیب بھی کارروائی کر سکتا ہے, کوئی آر نہیں ہے. خسرو بختیار, میں سب کا جواب دوں. خسرو بختیار کی کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سٹیج کے اوپر نیب کیس ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے آگے, انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کا نام لیا. علیمہ خان صاحبہ کبھی کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی, اس کے باوجود ایف بی آر, سپریم کورٹ نے نوٹس لیا, سپریم کورٹ کے سامنے ایف بی آر نے ان کو فائن کیا, جو کہ ایک ٹیکس ایویژن کا ایشو تھا, گھر والا ایشو تھا, اور اس کے اوپر انہیں میکسیمم پینلٹی ڈالی گئی. جبکہ آج تک ٹیکس کا ایشو تھا, ٹیکس میں کسی کو میکسیمم پینلٹی نہیں پڑی اور وہ کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی. اس کے بعد آشیانہ کے کیس میں تو پھر میں نام نہیں لیتا کون لوگ ہیں, لیکن اس کیس میں جنرل کیانی کے جو بھائی ہیں, جو میجر صاحب تھے, جو بھی تھے, وہ کو ایکیوزڈ ہیں. ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے. نیب میں باقاعدہ ریفرنس داخل ہو چکا ہے یا ہونے والا, انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر ہے. جہانگیر ترین صاحب کو نااہل سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا. اب اگر ایوب خان تک جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. وہ بیرسٹر صاحب نے, ثنا میں بریک لے لوں, بیرسٹر صاحب نے باقی سب کی ایکسپلینیشن دی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایوب خان تک اگر آپ جانا چاہتی ہیں وہاں تک تو پھر ایک لمبی بحث ہوگی کہ وہاں سے کون آتا ہے. ایک بریک لے لیں ناظرین. بریک کے بعد یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار کے خلاف حکومت پاکستان نے جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا ہے, جو اس شخص نے سائن کیا ہے, وہ بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کی اہمیت کیا ہے آفٹر دا بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन कल ही के दिन में एक और भी ऐसी डेवलपमेंट हुई जो थोड़ी सी वजाहत मांगती है। जब पाकिस्तान ने बरतानिया के साथ इसहाक डार साहब की एक्सट्रेडिशन के हवाले से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, तो हम जब क्वेश्चन आंसर हुए एक प्रेस मीटिंग में क्वेश्चन आंसर हुए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ खड़े होकर बरतानिया के जो काउंटर पार्ट थे उन्होंने उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि बरतानिया कभी भी कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ऐसी साइन नहीं करेगा या उस पर अमल नहीं करेगा जिसमें कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशंस इन्वॉल्व होंगी। उसके बाद से एक आम तासुर यह है कि पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है, बरतानिया का दूसरा मौक़िफ़ है। चूँकि रेलेवेंट जो इसमें शख्सियत हैं वो मेरे साथ यहाँ स्टूडियो जो मौजूद रखते हैं, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। शहजाद अकबर साहब, एक आम तासुर है कि आपकी गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। देखिए हरगिज़ ऐसा नहीं है, ये दो अलग चीज़ें हैं। पहली तो बात है कि जो स्पेसिफिक केस है इसहाक डार साहब का, उसके ऊपर हमारा जो MOU साइन हुआ वो 24 मई को साइन हुआ और होम ऑफिस के साथ होता है। रेलेवेंट उसका डिपार्टमेंट होम ऑफिस है, और ये क्योंकि हमारी ट्रीटी नहीं है बरतानिया के साथ तो स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा जब हम किसी स्पेसिफिक केस में जाते हैं। तो पहला स्टेप जो है आपकी एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट फाइल हो जाने के बाद वो यही होता है कि अगर वो अपनी आमादगी का इजहार करें उस केस के ऊपर तो वो एक MOU आप साइन करते हैं म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ, और उसके बाद आप प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गया सिर्फ इसहाक डार का। ये जो सवाल था जो इसके तकरीबन जो वहाँ सवाल पूछा गया, और ये तकरीबन इस साइन होने के 1.5 माह बाद पूछा गया। अच्छा, ये साइन 1.5 माह पहले हुआ है? साइन तो देखिए 24 या 25 को ये हुआ था, 24 मई थी। अच्छा, तो ये तो सवाल अभी जब शाह महमूद साहब अपने वो बायलैटरल टॉक्स के लिए गए हुए थे, वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जेरेमी हंट जो इस वक्त प्रीमियरशिप के दौर में भी हैं, उनसे स्पेसिफिक सवाल किया गया कि UK कैसे इंश्योर करेगा कि कोई ऐसे कैदी को तो ना भेज दिया जाए जिसकी पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन हो जाए, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस ना हो। तो उसके ऊपर उसने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी। सब तो यही पोजीशन लेंगे? जरूर लें, ये तकरीबन हर बंदा लेता है। आप अडयाला चलें सुबह, वहाँ पे इस वक्त 7,000 कैदी है। 180 दिन या 6 महीने से ज़्यादा आप नहीं रह सकते, आपको जज़ायर बरतानिया को छोड़ के बाहर जाना होता है। लेकिन इसहाक डार साहब तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो तो बाहर नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने कोई इंडेफिनिट स्टे ले लिया है। देखिए इंडेफिनिट स्टे तो उनके पास नहीं है। अगर वो फाइल करते हैं इंडेफिनिट स्टे तो कैसे हैं? ये तो बरतानिया से तो पकड़ के लोगों को भेज रहे हैं। आपने नहीं देखा चंद दिन पहले आपके नॉलेज में कि बरतानिया से तो वो पाकिस्तानी जो ओवरस्टे कर चुके हैं उनको पकड़ के भेज रहे हैं? देखिए या तो डार साहब ओवरस्टे कर रहे हैं या उन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया है। और अगर आप असाइलम अप्लाई कर देते हैं, आपको ग्रांट नहीं हुआ, अगर आप अप्लाई कर दिया, तो अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया है तो फिर आप जब तक केस डिसाइड नहीं हो जाता आप लीव टू रिमेन होती है, आपको वो 6 माह के अंदर बाहर नहीं जाना पड़ता। तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली उसका यही है कि उन्होंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि बरतानवी हुकूमत कभी भी इसको कंफर्म नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू देयर लॉ। अब जरा थोड़ा मुश्किल किस्म के जो पाकिस्तानी सियासत के सवालात हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कल ये कह डाला कि 26 तारीख को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाएगी, जिसका हिस्सा है PMLN, जिसका हिस्सा है PPP, जिसका हिस्सा है और जमातें। यहाँ इसहाक डार का मामला है, वहाँ मरीम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ एक पेज पे नज़र नहीं आते क्योंकि हमारी पार्टिसिपेंट नहीं मानती इस चीज़ को। ये अभी सूरत हाल कहाँ जाने को है? देखिए पहली बात तो वो सना बुच्चा साहिबा वाली, मैं उनके साथ एग्री करता हूँ। किस चीज़ पे? कि ये जो इमरान खान ने एक कर्जा कमीशन बनाया ना, एक कमीशन ये भी बना दें कि 70 सालों में कौन क्या कर गया। कोई हर्ज नहीं। मुशर्रफ साहब, कियानी साहब के भाई, कियानी साहब के भाई, मैं कह रहा हूँ कहीं से भी। और ये यकीन करें इनको भी पता है और मुझे भी पता है 85 तक फिर भी वज़ादारी थी, कोई लुटमार। यानी हमारा सबसे बड़ा डिक्टेटर जिसके पल्ले सब कुछ डाला जाता है बुराइयों का, याहिया खान, करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, बैंक के कर्जे दे रहे थे। भुट्टो पे भी नहीं था, भुट्टो साहब पे नहीं था। यानी वो लोग, यानी भुट्टो साहब का तो उसके बाद फौरन ज़ियाउल हक साहब ने तो पूरी कोशिश की ना कि कोई निकाला जाए, नहीं निकला। तो उसके बाद ये सरे महल तो नेकलेस तो तुर्क वजीर आजम का हार लेके चले जाना, और ये फलूदे वाले, मंजूर पापड़ वाला। इस डिस्कशन को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाता हूँ। सना, मेरे हाथ में एक प्रिंटेड लेटर है जो व्हाट्सएप पे चल रहा है और व्हाट्सएप पे मसलसल फॉरवर्ड हो रहा है। ये अंग्रेज़ी में है और ये बहुत जल्दी ये आवाज़ बन जाएगी बहुत बड़ी, जिसमें किसी शख्स ने ख़त लिखा है प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को और सैकड़ों और इसी किस्म के लोगों को, असॉर्टेड मिनिस्टर्स को, जिसमें उसने कहा है कि हम जो प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान हैं, हम कोई टैक्स की चीटिंग नहीं कर रहे। हम तो टैक्सेस इसलिए बचा रहे हैं कि हमें बेसिक्स जो बुनियादी ज़रूरियात हैं अपने घरों की, ख़ानदानों की, वो पूरी करनी है। फिर उन्होंने लिखा है कि हमें इस मुल्क में बिजली नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है, तो जनरेटर, इन्वर्टर, UPS, सोलर सिस्टम हमें खुद ही लेने हैं बिकॉज हुकूमत ने हमें प्रोवाइड नहीं किए।
انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی چونکہ نہیں ملتا ہے اس لیے ہمیں کلین واٹر سسٹم بھی لگانا ہے, موٹرز بھی لگانی ہے اس کے لیے. چونکہ ہمیں سیکیورٹی نہیں ہے اس لیے ہمیں اپنی بزنس کنسرنس پہ گھروں میں سیکیورٹی گارڈز بھی لگانے ہیں, CCTV کیمرے بھی لگانے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں مہنگے بیچنا ہے کیونکہ حکومت نے کوئی اچھے سکولز کا یہاں سلسلہ رکھا ہی نہیں ہے. ہمیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جانا ہے بیکاز یہاں کوئی اچھے ہسپتال حکومتیں بنا ہی نہیں سکیں, اور پریزیڈنٹ کے فنڈ سے منسٹرز اور ان کے جو سارے رشتہ دار ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں سنگاپور میں ٹریٹمنٹ کے لیے. ہمیں گاڑیاں خریدنی ہے بیکاز گورنمنٹ نے تو ہمارے لیے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم پرووائڈ نہیں کری. بڑی لمبی لسٹ ہے. مجھے شک یہ ہے, اور اس پہ پولیس اور سب چیزوں کا ذکر ہے ثنا, مجھے شک یہ ہے کہ حکومت تو مسلسل کرپشن کا الزام اپوزیشن پہ ڈال رہی ہے, اور اپوزیشن مہنگائی کا الزام اور انکمپیٹنس کا الزام عمران خان اور ان کی حکومت پہ ڈال رہی ہے. یہ دونوں اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں, لیکن ایک نئی حقیقت پیدا ہو رہی ہے کراچی میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, گجرانوالہ میں, جہاں لوگ سوچ رہے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ بنیادی طور پر ہی ناکام ہو گئی ہے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. اور یہ جو اس وقت حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اکنامک چیلنج کا مقابلہ کر لیں گے, لوگ اب نالاں ہو چکے ہیں. آپ کی کیا فیلنگ ہے ایز اے پروفیشنل؟ آپ نے کافی لمبا سوال کیا, اب آپ مجھے وقت دیں گے تو میں اس کا جواب آپ کو دوں گی. ایک تو شہزاد اکبر صاحب کی بات کا صرف جواب دے دوں جو انہوں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ میرا بیانیہ مریم نواز شریف والا بیانیہ ہے. شہزاد اکبر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, اگر آپ روڈ پہ سڑک پہ نکل جائیں تو میرے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو ملیں گے اسی بیانیے کے ساتھ. اب آ جاتے ہیں محیط پیرزادہ کے سوال کے اوپر. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں, بڑی سمپل بات ہے, احتساب ہے اس ملک پہ ہو رہا ہے, اور عرصے پہلے بھی احتساب ہوا تھا اور ہمیشہ ہوا ہے. لیاقت علی خان صاحب سے بھی پوچھا گیا تھا کہ انہوں نے 4 سوٹ کیسے بنائے تھے, تو ان کو اپنے ٹیلر سے گواہی دلوانی پڑ گئی تھی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ احتساب کوئی نئی چیز, نیا فنومینا نہیں ہے, اس میں ایسی کوئی برائی بھی نہیں ہے. احتساب کمیشن بنا رہے ہیں, ضرور بنائیں. آپ احتساب کرنا چاہتے ہیں, ضرور کریں. آپ سلیکٹیو احتساب نہ کریں, یہ ہماری ریکویسٹ ہے, وہ بھی آپ نہ مانیں تو آپ کی مرضی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس ملک کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا, آپ کو اکنامک سٹیبلٹی دینی پڑے گی. اس پہ ہم نہیں آتے, ہم یہ باتیں نہیں کرتے. ہر روز ہم احتساب کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل ریٹرک ہوتا ہے. آپ نے انڈیا الیکشنز میں دیکھا کہ مودی صاحب کا بڑا کرپشن کے خلاف انہوں نے بڑی آواز اٹھائی تھی, وجے مالیا کے خلاف, نیرو مودی کے خلاف, اور وہ اس کو پرسو بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ کل کیا کرتے ہیں, کل وہ اپنی اکنامک پورے تھنک ٹینکس کو جمع کرتے ہیں, پورے اکنامک لیڈرز کو جمع کر کے ایک اکنامک کمیٹی بناتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ آگے انڈیا کی اکانومی کو بہتر کیسے بنانا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جی نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ایک ISI کے چیف کو ڈال دو, فلاں کے سربراہ کو ڈال دو, ایک احتساب کمیشن بنا لو. ہم لوگوں کو اصل مدعے سے بار بار ہٹاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اکنامک ایبلٹی دیں گے. اس ملک میں ایمنسٹی اسکیم انہوں نے انٹروڈیوس کی اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ بتائیں ہمارے پاس کیا ہے, اور پورا آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ عمران خان, آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ عمران خان کی حکومت اکنامک ایشوز کے اوپر کوئی اقدامات اٹھا ہی نہیں رہی؟ نہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اکنامک ایشوز پہ اقدامات اٹھا ہی نہیں رہے. اس ملک میں یہ بھٹی صاحب بیٹھے ہیں, اور بہت میں ان کی عزت کرتی ہوں, بہت پڑھے لکھی شخصیت ہیں, میں ان کی ہر کالم کو پڑھتی ہوں, ان سے نظریہ ملے نہ ملے, ان کی بات, یہ میری بات سے اگری کریں گے کہ میں آپ کو کہوں اس ملک کی مطلب ان لوگوں کی ویژن ہی نہیں ہے. خان صاحب الیکشن جیت گئے ہیں, نواز شریف کی حکومت جا چکی ہے, اب خدا کے لیے ریٹرک کو چھوڑیے اور بات کیجئے اکانومی کے اوپر. آپ مجھے بتائیے ہماری اکنامک گروتھ, میں اکانومسٹ نہیں ہوں, میں یہ پہلے ڈسکلیمر دے دوں کہ میں اکانومسٹ نہیں ہوں, نہ مجھے اکانومی کا میں اتنا پتہ ہے, لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ جس ملک میں آپ لوگوں کو اس طرح ہراساں کریں گے, ہراس کریں گے, پورا دن ان کو ڈرا کے رکھیں گے, کیونکہ اس میں آپ نے اس وقت ایک پورا تاثر دے دیا ہے کہ جس کے پاس گاڑی ہے, جس کے پاس بڑا گھر ہے, وہ ڈر جائے کہ اچھا جی آپ ہمارے ہاں پورے ملک میں مینیپولیشن پڑھی ہے, ہم نے پالیٹکس پڑھی ہے, ہم نے کو ریلیشن نہیں پڑھی. آپ انٹرپرینیور کو انکریج نہیں کریں گے, لوگوں کو اعتماد نہیں دیں گے, لوگ نہ آپ کے انویسٹ کریں گے. میرے ساتھ رکیے, آپ کا سوال اتنا لمبا تھا تو سنا میرے ساتھ, نہیں آ گیا نا آپ کا جواب آ گیا. دیکھیں ثنا کی ایک بات سے کم از کم بات پتہ چلی کہ ان کا مریم نواز کا موقف نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان الیکشن جیت چکے ہیں, بیکاز مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں, جیتے ہوئے نہیں ہیں, ان کو فکس کیا گیا. تو ایٹ لیسٹ وہ یہ کہہ رہی ہیں, ان کی کنسیشن ہے کہ جیت چکے ہیں. پرسوں جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو اس وقت FBR کا چرچا ہو رہا تھا, پرائم منسٹر نے اپنی ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے بات کی, تو چرچا ہو رہا تھا کہ FBR نے ایک پورٹل قائم کیا ہے جہاں سٹیزنز جا کے اپنا ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں, نادرا وادرا سب جڑا ہو. اس کے بعد سے ہمارے بہت سے لوگوں نے چیک بھی کیا, انہوں نے ہمیں کالز بھی کی, میں نے خود بھی جا کے اس کو چیک کیا. یہ جو FBR کا ٹیکس پروفائلنگ سسٹم ہے, پہلے تو یوزر فرینڈلی نہیں,
یوزر فرینڈلی نہیں ہے اس میں. مطلب آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی گوگل کروم یوز کریں, سفاری کا ماڈرن ورژن یہ پہلے تو آپ کو وہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اور یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو ہر وقت بیٹھا ہی کمپیوٹر پہ ہوتا ہے, تو ظاہر ہے بہت سے ایسے شہری ہوں گے جو اتنے زیادہ کمپیوٹر نہیں شاید ہینڈل کر سکتے ہوں گے, کون سا براؤزر اپلوڈ کریں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک, فائنلی جب وہ ڈیٹا ہم دیکھیں, اور یہ کئی لوگوں کا ڈیٹا ہم نے دیکھا ہے, اس میں یہ تو ہے کہ آپ نے ایجوکیشن پہ کتنے ٹیکسز دیے ہیں, آپ نے سروسز پہ کتنے دیے ہیں, آپ نے کتنی دفعہ ٹریول کیا, کون سا پاسپورٹ استعمال کیا, یعنی امیگریشن سے FIA سے جو انفارمیشن FBI کو ملی ہے وہ انہوں نے انٹیگریٹ وہاں پہ کر دی ہے. لیکن پرائم منسٹر کو غالباً FBI نے یہ بتایا ہے کہ ڈیٹا بہت ہی زیادہ مکمل ہے. وہاں ڈیٹا میں جو لوگوں نے اپنی جائیداد کی تفصیلات دی ہوئی ہیں انکم ٹیکس ریٹرن میں, وہ وہاں موجود نہیں ہے. ٹیکسز انہوں نے کیا دیے ہیں وہ بھی بہت سی صورتحال میں وہاں موجود نہیں ہے. اور یعنی وہ ڈیٹا انٹیگریٹ نہیں ہو سکا. FBI کے پاس ہے, لوگوں کے پاس بھی پروف ہے کہ انہوں نے وہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ڈیٹا انکمپلیٹ فارم میں ہے. اگر اس ڈیٹا کی اور پرائم منسٹر معصوم ظاہر ہے خود چیک نہیں کیا انہوں نے, ان کے کان میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ جناب والا 30 تاریخ تک جو اس ڈیٹا کو رسپونڈ نہیں کرے گا اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے گی. اس کے بیسس پہ جو کارروائی ہوگی اس سے وہ سیاسی طور پہ بہت بڑا ایک بہور ہوگا. کون معصوم ہے؟ پرائم منسٹر معصوم ہے؟ پرائم منسٹر کو تو چیک کرنا چاہیے تھا نا کہ ڈیٹا کمپلیٹ ہے. پرائم منسٹر معصوم کے فائلیں پڑھا کرے, سمریاں پڑھا کرے. میرا جواب بھی سن. دیکھیں پرائم منسٹر نے جس 22 سال جو محنت کی ہے ابھی بھی اس کو پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں بارہا ایسے کہا ہے بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے ایک بہت ہی انٹیگریٹڈ ڈیٹا تو بالکل ٹھیک نہیں. اس کا جواب بھی پہلے دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو دوسری بات ہو رہی تھی پہلے اس پہ میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. یہ بیسیکلی جو آپ نے ڈیٹا نکالا ہے, I'm sure یہ وہ نادرا والی ویب سائٹ والا جو ہے جہاں پہ ای سہولت نہیں, اس کے اوپر FBI کا ایمبلم آتا ہے, میں بتا دیتا ہوں, آپ کا یہ ای سہولت کا ہے. نہیں آیا نادرا سے ہی ہے. جی جی نادرا سے. ہر صفحے پہ FBI ہے, یہ دیکھیں وہ FBI ہے. تھوڑا سا میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ وہ ٹائٹل ہے جس کے اوپر انڈیکیٹو ٹیکس نیٹ پروفائل. جی بالکل, یہ ای سہولت کا جو نادرا کا ڈیٹا ہے اور جو FBI کا اپنا ڈیٹا ہے, FBI کا ڈیٹا جو ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹا ہے ان کا جنہوں نے اپنا ٹیکس فائل کیا ہوا ہے. یعنی کہ آپ نے جو ٹیکس فائل کیا ہوا ہے یہ ایڈیشنل ڈیٹا ہے نادرا کا, جس میں آپ انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے اگر اپنا ڈکلیئر نہیں کیا ہوا لیکن اس کا اگر CNI کے ساتھ اس نے گاڑی خریدی ہوئی ہے, اس نے انٹرنیشنل ٹریول کیا ہوا ہے, وہ اس نے کہیں اسٹے ہوٹل میں کیا ہوا ہے, تو وہ والا پارٹ نادرا والے پارٹ سے انٹیگریٹ ہو رہا ہے. لیکن جو آئرس سسٹم ہے FBI کا اپنا جو بیک اینڈ پہ ہوگا, دیکھیے نادرا کے ڈیٹا کے اوپر کارروائی نہیں ہوگی, FBI کا اپنا آئرس سسٹم ہے اس کے تحت کارروائی ہوگی. FBI تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے گاڑیاں خریدی ہیں, باہر ٹریول کیا ہے, وہ جا کے اپنا ڈیٹا نادرا سے دیکھ سکتے ہیں. اگر انہوں نے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیا تو ٹیکس ریٹرن فائل کریں. یہی ہے نا مقصد, بالکل ٹیکس نیٹ بائٹ کرنا ہے نا. تو یہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ نادرا, ایون نادرا کے پاس جو ڈیٹا ہے اس سے بھی آپ کی کتنی انفارمیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے, جس میں اگر آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں اور آپ ٹیکس فائل نہیں, جو پرانا نظام تھا کہ آپ بے شک ٹیکس فائل نہ کریں لیکن آپ کے ساتھ ایڈیشنل ٹیکس چارج ہو جائے گا فار ون ٹرانزیکشن. یعنی کہ اگر آپ گاڑی خریدنے جائیں گے تو رجسٹریشن میں دگنا پیسہ دینا پڑے گا, پلاٹ کی خرید و فروخت میں دگنا. وزیر اعظم نے تو دھمکی ایسے لگائی نا کہ 30 تاریخ تک اگر کوئی نہیں کرے گا تو ہمارے پاس سارا ڈیٹا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ڈیٹا افیکٹو نہیں ہے, یہ ڈیٹا بالکل افیکٹو ہے. یہ نادرا کا ای سہولت کا وہ ڈیٹا ہے جو یوزر دیکھ رہا ہے, جو NTN کا فائلر نہیں ہے. لیکن جو فائلر ہے اس کا NTN کا جو ڈیٹا ہے وہ آئرس کا ہے, وہ FBI میں لوگوں نے مجھے اجازت نہیں دی کہ ان کے میں نام لوں. میں آپ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں, وہ گاڑیاں وہاں نہیں ہیں. یہ کنفیوژن ہمارے کچھ وزراء کو بھی تھی, 2 کو تو میں نے خود بٹھا کے صبح آئرس کے ڈیٹا کے اوپر دکھایا ہے کہ یہ آپ کا آئرس کا ڈیٹا ہے. مجھے دوسرے سوال پہ دیجیے. میں اس ابھی ایکٹیو فائلرز ہیں جن کے پاس پروف ہے ایکٹیو فائلر ہونے کا. میں آپ کو اس پروگرام کے بعد آپ کے ساتھ آپ کے کمپیوٹر پہ بیٹھوں گا اور آپ کو FBI کی آئرس کی ویب سائٹ پہ آپ کا ڈیٹا نکال کے دیکھوں گا. نہیں آپ کے پاس کیا کیا ہے, میں ویسے سوچ رہا ہوں کہ چیئرمین FBI کو فون کر کے بھی بتاؤں, بلکہ انہیں بھی بلا لیجیے. لیکن یہ میرا دوسرا سن لیجیے, دوسری سے پہلے مکمل کر لیں, میں صرف 2 منٹ بلکہ 1 منٹ لوں گا. دیکھیے بات کیا ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ. یہ جو چٹھی ہے نا یہ میری زبان بھی ہے. دیکھیے میں بھی اس ملک کا شہری ہوں اور مجھے یہ میرا نہیں, یہ دیکھیں یہ نظام سے ہے, میں اس پہ 100% اگری کرتا ہوں. میں اگر ٹیکس چوری کی بات نہیں ہے, میں ریاست میرے لیے پرووائڈر نہیں ہے, بالکل 100% درست بات ہے. میں اسپتال کے لیے ریاست کے پاس نہیں جاتا, میں اسکول کے لیے ریاست کے پاس نہیں جاتا, میں کسی سہولت پروٹیکشن کے لیے میں ریاست کے پاس نہیں جاتا, ڈرتا ہوں. اور پھر میں سوچتا ہوں کہ میں ٹیکس بھی لے رہی ہے اور ٹیکس بھی لے رہی ہے, اس سے جو بیچارہ دیتا ہے, جو نہیں دیتا اس سے نہیں لیتی. اب یہ ٹیکس ڈیفیسٹ کیوں ہے؟ آپ نے ماضی میں نہیں دیکھا یہ جو ہم کہتے ہیں آسٹیریٹی, جس کا ہمارے کچھ ناقدین مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ دیکھیے جو آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہے کس بے دردی سے اڑایا گیا, کس طرح سے خرچ. ٹیکس ڈیفیسٹ
ایک بریک میں لے لوں ناظرین. یہاں پر یہ جو سوال اب اٹھ رہا ہے یہ سوال ابھی تک اٹھا نہیں 70 سال کی پاکستان کی تاریخ میں کہ جو ٹیکسز حکومت اور ریاست اکٹھے کرتی ہے اس کا استعمال اور اس کا خرچ کس طرح سے کرتی ہے. کیا حکومتوں کو واقعی آزادی ہونی چاہیے کہ دل چاہا لیفٹ پہ خرچہ کر لیا, دل چاہا رائٹ پہ خرچہ کر لیا, یا ٹیکس کا پیسہ خرچنے سے پہلے حکومت جو ہے اس کی بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ بھائی یہ اسکیم آپ بنا کیوں رہے ہیں. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے میں نے یہ سوال اٹھایا کہ حکومت اپوزیشن پہ الزام رکھ رہی ہے کرپشن کا, معیشت کو خراب کرنے کا. اپوزیشن حکومت پہ الزام دے رہی ہے مہنگائی کا. کل میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس, ان کی جو پریس ٹاک تھی وہ سن رہا تھا. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کو 2 دفعہ دل کا پہلے دورہ پڑا, دوبارہ پڑا. حکومت نے, ڈاکٹروں نے, وہ جیل میں تھے, ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا جو حکومت نے چھپا کے رکھا. اس ساری بات کو سن کے اور جو ساری باتیں بلاول بھٹو کر رہے ہیں یہ حکومت کر رہی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو ظاہر اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنی ایکسپلینیشن دینی ہے. اور اپوزیشن میں ایک موومنٹ چل رہی ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ ابو بچاؤ تحریک ہے. لوگ مطلب اپنے اپنے انٹرسٹ میں لوگ پڑھیں. جو نئے ایشوز یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں جو میں نے بریک سے پہلے اٹھائے ہیں کہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ریاست جو ہم سے ایٹ دا پوائنٹ آف ارننگ ہی 30% ہم سے لینا چاہتی ہے وہ ہمیں ان ریٹرن کچھ دیتی ہی نہیں ہے. اور یہ سوال کوئی خالی عمران خان یا نواز شریف یا آصف علی زرداری سے نہیں ہے, یہ اس ریاست کے پورے انتظامی ڈھانچے کے اوپر جہاں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز چل رہی ہیں. 1300 ارب کا نقصان ہے. انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے ہیں انسٹال کیپیسٹی کے, ان کو 1 کھرب روپیہ سال کا دینا ہے, حالانکہ پاور وہ پروڈیوس نہیں کر پاتے. اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں جن کو اس ریاست نے ایڈریس کیا ہی نہیں ہے. اسی کا جواب دے رہے تھے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب. بات مکمل کریں. دیکھیے بات تھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ریاست نے آج تک, اور یہ ان 10 ماہ کی بات نہیں ہے, پچھلے 5 یا 10 سال کی شروع سے ہو رہا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ 2 طرح سے ہے. ایک تو ہے ریاست پرووائڈ نہیں کر رہی, اور اوپر سے ریاست نے پچھلے 70 سال کیا کیا کہ وہاں جو اس خط میں بھی بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے اور بڑی سچی بات ہے کہ میں اپنا علاج کرانے کے لیے ریاست کے پاس, میں اسلام آباد میں پلا بڑا ہوں, میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو یہ پمز اسپتال بڑا اچھا تھا, اس کی ڈیگریڈیشن میں نے اپنے سامنے دیکھی. میں یہاں کے ایک سرکاری اسکول کا پڑھا ہوا ہوں. آج میں اس سرکاری اسکول میں اس کی جا کے حالت دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے, جبکہ وہاں پہ اس زمانے میں پرائیویٹ اسکول میں وہ بچہ جاتا تھا جو سرکاری اسکول میں میرٹ پہ ایڈمیشن نہیں لے سکتا تھا. تو یہ ڈیگریڈیشن ہوئی. اور پھر باقی اس کے بعد پچھلے 10-20 سالوں میں کیا ہوا کہ ریاست پرووائڈ نہیں کر رہی, لیکن ریاست کو چلانے والے جو ہیں وہ اپنا علاج ریاست کے خرچے کے اوپر پاکستان سے باہر جو میں بالکل مان رہا ہوں. اور یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ 10 ماہ میں وہ ہلائے گا اور یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اپنے سے اس کی کاسٹ کٹنگ شروع ہوگی, ہر چیز کے اوپر پابندی لگائیں گے کہ ریاست آپ کا پیسہ ایسے خرچ نہیں کرے گی. جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے اوپر کام کریں گے. 300 ارب روپے کا میٹرو بنا لیا, ادھر دل چاہا تو فلاں چیز بنا لی, ادھر دل چاہا تو سڑک بنا دی. اب دیکھیں کمیشن کے پیچھے بھی یہی سوچ ہے کہ دیکھیے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ کر دی کہ آپ کا جب دل چاہا, یہ پولیٹیکل ایکسپیڈینس کے لیے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ایسی ویزیبل کر دیں کہ بس چلے گی سڑک کے بیچ میں, شہر کے وسط میں ایک سرخ رنگ کی بس چلے گی اور واہ واہ ہو جائے گی. آپ نے وہ پیسہ کسی اسپتال میں لگا دیا ہوتا, کسی ایجوکیشن سسٹم میں لگا دیا ہوتا. پاکستان میں چونکہ اب حکومت تلوار نکال کے بندوق کے زور سے ٹیکسز مانگ رہی ہے لوگوں سے اور مسلسل کہہ رہی ہے کرمنلائز کر دے گی, عدالت میں ڈالے گی, ڈیٹین کرے گی, گرفتار کرے گی, مشکل کر دے گی زندگی. تو پھر لوگ بھی اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم یہ ٹیکسز دیں گے, ہمیں تو پیسہ اس لیے بچانا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا سروائیول کرنا ہے. نہ ہمارے پاس ہیلتھ ہے, نہ ہمارے پاس کوالٹی ایجوکیشن ہے, نہ ہمارے پاس پانی ہے, نہ ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر ہے, نہ ہمارے پاس سیکیورٹی ہے. تو ہم یہ ٹیکسز کیوں دیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رولنگ ایلیٹ کو اب اس کے خیالات بدل جائیں گے؟ اسمبلی کو ہی دیکھ لیں, اسمبلی میں آدھے لوگ تو پتہ نہیں لینڈ کروزرز اور پجیروز میں, بڑی بڑی لینڈ کروزرز میں بیٹھ کے آتے ہیں, 2-2.5 کروڑ روپے کی وہ گاڑی ہے, لیکن جب ان کے ٹیکس ریٹرن دیکھتے ہیں تو شاید انہوں نے چند لاکھ روپے بھی ٹیکس نہیں دیا ہوتا. دیکھیے پہلے تو آپ دونوں نے انگریزی میں کافی بات کی, اس کی اردو ٹرانسلیشن پروگرام کے بعد میں خود کروں گا سوشل میڈیا پہ. دوسری میں ایگری کرتا ہوں اللہ کے فضل سے, ایگری کرتا ہوں, مانتا ہوں, ہاں یہ مانتا ہوں, میں مانتا ہوں, میں اس کے ساتھ سہمت ہوں. اس کا اگر ہندی بھی کر دیں ثنا بچا صاحبہ کے ساتھ کہ حکومت کا سمت کا مسئلہ ہے,
डायरेक्शन को सिमत कहते हैं, इसका मसला है। हुकूमत का विजन आगे आगे नहीं, विजन छोड़े, विजन तो आगे आ जाएं। इमरान खान पिम्स में लेटें जाके, जरदारी साहब सिंध में लेटें सरकारी अस्पताल में है ना स्पेशल और मैंने अपना अंगूठा वार्ड छोड़ें, बच्चे पढ़ाएं यहाँ, आप पानी पिए हमारे नलके वाला, कल सही हो जाएगा, परसों सही हो जाएगा। और मुर्सी की बात जहाँ तक हुई, मुर्सी का यानी मरियम अजीब व गरीब बातें करती है, मैं तो उसके जवाब दे दे के बिता गया हूँ। मुर्सी का नाम पनामा लीक्स में आया था, बताएं, मुर्सी का नाम पनामा लीक्स, मुर्सी को ये सहूलत थी कि वज़ीर आज़म वो उसको सदर भी रखा गया, GITs में भी जाता था और तड़ियाँ भी लगाता था और सारा। मुर्सी का कामा निकला था कागज़ों में, दुबई में मुलाजिम था। मुर्सी ने असम्बली में झूठ बोले थे, मुर्सी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने पार्लियामेंट अदलिया को बेवकूफ़ बनाया। मोर इम्पोर्टेंटली ये है कि नहीं, मुर्सी को नहीं सर छोड़े यार, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह, ये फजूल चीज़ें हैं। मुर्सी को करप्शन पर सजा हुई थी, मुर्सी को 6 हफ्ते का रिलीफ मिला, वो तो पेज में साउंड प्रूफ उसमें 20 मिनट चलाता रहे, अल्लाह के नाम पे मेरी कोई सुनो कोई सुने नहीं। उसको मुर्सी के 7 मेडिकल बोर्ड बने हैं, 21 डॉक्टरों देखे, कार्डिक वो जो सेल है, वो एमरजेंसी यूनिट है, उसके मुर्सी के अस्पताल था। ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मुर्सी के मिस्र में कर सकते हैं, जो असम्बलियों में हो रहा है पूरे इस मिस्र में कर सकते हैं हम। 24 लफ्ज़ों का ट्वीट उन्होंने दिया है कि ये मुर्सी मरा, उसके अलावा मजाल है किसी मीडिया ने कोई लिखा हो या किया, वो मुर्सी का मिस्र है। अल्लाह ना करे कि हमारा मुर्सी का मिस्र बने पाकिस्तान, लेकिन ये अच्छा, और मुर्सी के ऐसे फजूल, मुर्सी की बेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी की है। सना, अगर हम ये कहें, अगर मैं ये कहूँ कि जो इश्यूज अपोजिशन और हुकूमत डिस्कस कर रही है, उनका अब आवाम के मसाइल से और उस मुल्क के मसाइल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। रियासतों की मां जैसी, क्या आप उससे एग्री करेंगे? हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए, रियासतों की मां जैसी। 2% लोगों की मां है रियासत, ये 98% हम मर रहे हैं, 70 साल से मर रहे हैं। को तो बताना, या उन थानेदारों के हवाले नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान सारों को करो, या हमें भी इस तरह के VIP ट्रीटमेंट दो। सना, रियासतों की मां जैसी। जी मोहित, सॉरी आई कांट हियर यू एट ऑल, मुझे बिल्कुल आपका लास्ट सेंटेंस तो समझ में ही नहीं आया, अगर आप दोबारा रिपीट करते हैं। आई एम सॉरी, आई हैव बीन कंप्लेनिंग कि आवाज़ ठीक नहीं है, सॉरी जी। देखिए, मेरा सवाल ये था कि जो सारी हम बहस कर रहे हैं, अपोजिशन 26 तारीख को एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने लगी है, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, हुकूमत साग डार को लाने की कोशिश कर रही है, इमरान खान साहब एक कमीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सब चीज़ें हुकूमत और अपोजिशन कर रही है, ये कह रही है, इसका और जो इस वक्त माशी मसाइल हैं लोगों के, मतवसत तबके के, बिजनेस क्लास के, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, ताल्लुक तो बहुत सारे लोगों का नहीं है ना मोहित, मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर हर कोई पार्टी बनना चाहता है इस प्रॉब्लम में, देखिए पॉलिटिशियंस का काम है डिफ्लेक्ट करना। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अब्बा को बेगुनाह साबित करेंगी, वो अपने वालिद साहब के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अब्बा को बेगुनाह साबित करेंगे, वो अपने भाई की साइड लेंगे, वो अपनी हुकूमत की साइड लेंगे। यहाँ पे तो ये चलता रहेगा। काम हुकूमत और स्टेट का क्या है, आप मुझे बता दीजिए। ये कोई वन सिंगल स्क्रीन पुराने जमाने का सिनेमा नहीं है। यहाँ पे कभी एक एहतसाब की फिल्म चला दो, कभी यहाँ पे एक डैम की फिल्म चला दो। यहाँ पर एक न्यू, इस वक्त एक नया जमाना है, आपके पास मल्टी स्क्रीन सिनेमा है, अलग अलग चीजें करते रहिए, एहतसाब भी साथ साथ चलाइए, मुल्क के लिए सोचिए, इकोनॉमिक ग्रोथ सोचिए। ये बार बार आप टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स मुझे बता दें, जो टैक्स चोर असल में है वो एक अच्छा टैक्स लॉयर रखेंगे, एक अच्छा अकाउंटेंट रखेंगे, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इस वक्त आप जो एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे आप लोगों को हरासा इतना कर रहे हैं कि जो आप अच्छा कर रहे हैं, आप उससे भी लोगों को उनको घबराहट हो रही है। इस मुल्क में इन्वेस्ट करने से घबराहट हो रही है। जिस मुल्क में एंटरप्रेन्योर के लिए कोई एवेन्यूज ना हो, अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब बता दें कि 26 तारीख को जो ऑल पार्टी, जो 26 तारीख को जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है पार्टीज की, आप समझती हैं कि उससे कुछ निकल पाएगा? वेरी क्विकली, क्या निकालना चाहते हैं मोहित, आप ये बता दें कुछ, मतलब अच्छी आपको क्या निकलेगा? आपको लगता है कि आवाम सड़कों पे आ जाएगी तो उससे मसाइल हल हो जाएंगे? देखें किसी जी बिल्कुल करें शहजाद साहब, आपके तो सारे सवाल, आप मेरा कोई टैक्स के बारे में सवाल करना तो प्लीज जरूर जी। नहीं कोई आपके तो बस अखबार हमारी जरूरत आपके टैक्स के बारे में सवाल करें। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या शिकायत ये है कि ये रियासत कोशिश कर रही है कि टैक्स नेट को ब्रॉड करे और उन लोगों से टैक्स ले जो टैक्स नहीं देते? बेसिकली आप और हम तो एक बात कर रहे हैं कि वो जो बड़े बड़े लोग टैक्स नहीं देते वो टैक्स दें, लेकिन आप साथ ये कह देते हैं कि जी उनसे टैक्स लिया तो मुल्क से मईशत खत्म हो जाएगी। आपके और मेरे बात ऐसे निजाम तो नहीं चल सकता ना। सारी इस वक्त सिर्फ तनख्वाहदार बंदा टैक्स दे रहा है।
سر میرے اور آپ کے بات کرنے میں اور ایمنسٹی اسکیم دینے میں شاید یہی فرق ہے کہ پچھلی حکومتوں میں لوگوں نے اعتماد کیا ہے، اور ایمنسٹی اسکیم جب آتی ہے تو اگر پچھلی دفعہ آپ دیکھیں تو علیمہ خان صاحبہ پھر اسی ایمنسٹی اسکیم کے تحت آئی نا یہاں پر. تو مجھے بتا دیں اگر آج آپ ایمنسٹی اسکیم دے رہے ہیں یا آپ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ ٹیکس دیں اور گھبرانا نہیں ہے اور فکر نہ کریں اور عوام مدد کریں، تو میں کہہ رہی ہوں کیس ابھی نہیں کھلنا تھا. یہ تو فیکچولی انکریکٹ ہے. اگر انہوں نے ایمنسٹی لی ہوتی تو ابھی ان کے اوپر ٹیکس لائبلٹی نہیں بننی تھی. جنہوں نے ایمنسٹی لی ہوتی ہے وہ کلین ہو جاتا ہے. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کا، شہزاد اکبر صاحب جو کمیشن آپ جس چیز کو ہیڈ کر رہے ہیں اس نے آپ نے وقت ہمارا سر ہمارا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. ناظرین یہ بحث آپ نے دیکھی. ایک چیز میں نے بار بار دہرائی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو بحث ہو رہی ہے وہ اب ایک ڈفرینٹ ڈائمنشن میں جا چکی ہے، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں پاکستان میں، غریبوں کے، متوسط طبقے کے، معیشت کے، وہ ایک ڈفرینٹ ڈائمنشن پہ جا چکے ہیں. اس پورے ماحول کے اندر آنے والے ہفتے میں جو آل پارٹی کانفرنس ہوگی، مجھے نہیں لگ رہا کہ اس آل پارٹی کانفرنس میں سے کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے وہ نکل پائے گا. آج اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.